صرف کل ایک دن میں یہ ان فسادیوں کی وجہ سے جو کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے ایک پرماننٹ دشمن بن چکے ہیں، ان کی وجہ سے ایک دن میں اس اسٹاک ایکسچینج نے غوطہ کھایا اور تقریباً 4000 پوائنٹس لوز کیے. اور آج پھر جب کل رات کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امن بحال ہوا تو آج پھر اسٹاک ایکسچینج نے دوبارہ اس میں ریلی کیا اور آج پھر 99,000 سے دوبارہ اوپر کراس کر چکا ہے. تو یہ وہ سینٹیمنٹ ہے ایک پرندے کی طرح. اگر پرندے کو اگر ذرا سا شور سنائی دے گا وہ اڑان بھرے گا اور دور چلا جائے گا اور واپس پھر کبھی نہیں آئے گا. اسی طریقے سے اسی مانند ہماری جو دنیا بھر میں یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ انویسٹمنٹ وہاں جاتی ہے جہاں امن سکون ہو اور جہاں ان کو منافع کمانے کے بہت اچھے مواقع میسر ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ ایک بہت ہی خطرناک روش جو کہ 2014 سے پہلے نہیں تھی. 2014 سے پہلے اسلام آباد پر چڑھائی کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. ہوتے تھے پروٹیسٹ پرامن، شہروں میں ہوتے تھے، اپنے احتجاج لوگ کرتے تھے، ان کا حق حاصل ہے. آئین اور قانون ان کو حق دیتا ہے کہ وہ اپنے پرامن طور پر اپنے جو مطالبات ہیں ان کے لیے وہ پیسفل پروٹیسٹ لانچ کریں، مارچ کریں، وہاں کے کمشنر سے اجازت لیں اور پھر اس روٹ پر وہ جا کر پرامن احتجاج کر کے اس کو ختم کر دیں. 2014 پہلا وہ بدقسمت سال ہے جب یہ ایک انتہائی خطرناک روش کی بنیاد ڈالی گئی. اور آپ کو اس کا اچھی طرح علم ہے کہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ پاکستان تشریف لا رہے تھے ستمبر 2014 میں، مگر یہاں پر جو 126 دن فسادیوں نے جو فساد اور یہاں پر جو تباہی کی اور جس طرح کی غلیظ گفتگو کی اور جس طرح یہاں پر گندگی اور غلاظت کے ڈھیر جمع کیے، وہ آج بھی ہمارے ذہنوں میں تلخ یادیں آج بھی یاد ہیں، اس کی محفوظ ہیں. اور اس کے نتیجے میں پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا جو دورہ تھا وہ ملتوی ہو گیا. 7 ماہ بعد دوبارہ وہ اپریل 2015 میں تشریف لائے. میں تفصیل میں نہیں جاتا. ابھی ایس سی او کی میٹنگ ہوئی شنگھائی کانفرنس کی یہاں پر اسلام آباد میں. پھر ان فسادیوں نے دوبارہ فساد میں جانے کا پورا پروگرام رچایا یہاں پر. اور یہاں تک کہ بعض ہمارے مہمان، بڑے دوست ممالک کے مہمان، وہ تشویش کی وہاں پر لہر دوڑی کہ ہم پاکستان کا دورہ کریں نہ کریں. اور پھر اس حوالے سے جو اس کی سیکیورٹی کے حوالے سے جو چیلنجز تھے اس کو ہم نے میٹ کیا الحمدللہ ایک اجتماعی بصیرت اور ایک اجتماعی پلاننگ کے ساتھ. بالآخر آخری 48 گھنٹوں میں فیصلہ ہوا کہ پاکستان کی فوج مکمل طور پر اب یہ سیکیورٹی کی ذمہ داری سنبھالے گی، لہٰذا انہوں نے سیکیورٹی کا ذمہ اٹھایا. آپ دیکھتے ہیں کہ سعودی ڈیلیگیشن آتے ہیں، اس وقت کس طریقے سے ادھم مچایا جاتا ہے، ترغیب کاری کی جاتی ہے. مسکرینٹس اور سیپریٹریز یہاں پر آتے ہیں اور ان میں بے شمار ایسے ہیں جو پاکستانی نہیں ہیں، اسلحہ لے کے آتے ہیں اور پھر یہاں پر بے گناہ شہریوں کو تنگ کرتے ہیں، زخمی کرتے ہیں، شہید کرتے ہیں. ابھی جو پیچھے جو واقعہ ہوا اس وقت ایک اسلام آباد پولیس کا ایک سپاہی اس کو شہید کر دیا گیا، بے شمار زخمی ہوئے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی محب وطن تو کیا ایک عام انسان بھی یہ سوچ نہیں سکتا کہ جس ملک میں رہ کر جس ملک نے اس کو عزت دی، روزگار دیا، تعلیم دی، مواقع دیے ترقی کرنے کے، وہ اسی ملک کا دشمن ہو جائے اور دشمنوں سے بھی آگے بڑھ کے وہ
پاکستان کی مخالفت کرے اور دشمنی کی اس حد تک چلا جائے کہ ملک خدا نخواستہ برباد ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں۔ اس خطرناک روش نے میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم سب کو اس بات پر سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ ہمیں اب باہمی مشاورت اور صلاح مشورے سے ایسے ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑیں گے، یا ہمیں پاکستان کی معیشت کو بچانا ہے، ترقی سے ہمکنار کرانا ہے، پاکستان کو خوشحال کرنا ہے، یا پھر یہ آئے روز دھرنے ہم ان کا سامنا کریں، تمام وسائل، تمام اپنی جو انرجی جو ہے وہ اس پہ جھونکیں اور پاکستان کی معیشت کا کباڑہ ہونے دیں۔ یہ ہمارے پاس دو راستے ہیں، ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کس راستے کو، کس آپشن کو اپنانا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک ہی آپشن ہے کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی، اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ لہٰذا بطور وزیر اعظم پاکستان، بطور اس کابینہ کے آنریبل ممبرز، بطور ایک پارلیمنٹ، بطور مقننہ، بطور ایگزیکٹو، ہمیں اور انسٹیٹیوشنز، ہمیں مل کر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں آج کے بعد ان فسادیوں کو، پاکستان کے دشمنوں کو اب مزید موقع ہمیں نہیں دینا چاہیے۔ اب دیکھیے کہ ایک مرتبہ پھر بیلاروس کے صدر تشریف لائے پاکستان، اور پاکستان سے انتہائی محبت کرنے والا وہ شخص ہے جس کا نام ہے الیگزینڈر لوکاشینکو۔ آج میں ان کو سی آف کر کے آیا ہوں، اور کل اسی کمرے میں ان کے ساتھ بڑی ایکسٹینسو ڈسکشن ہو رہی تھی، اور وہ خود آگے بڑھ کے کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم یہ ایم او یوز کو چھوڑیں، ایگریمنٹس کریں، اور اس کے اوپر ہم عملی جو اس کا جو خاکہ ہے اس کو تشکیل دیں اور پھر اس کو عمل کریں۔ اور فیصلہ ہوا کہ اسی مہینے ہمارا ایک وفد جائے گا دسمبر میں اپنا مینسک، وہاں پر جا کر کاؤنٹر پارٹ سے تیاری کر کے یہاں سے وہاں پر فائنل، وہاں پر حتمی شکل دیں گے، اور انشاءاللہ فروری میں پریزیڈنٹ آف بیلاروس اور پرائم منسٹر آف پاکستان کے درمیان معاہدے ہوں گے، جس میں ایگریکلچرل امپلیمنٹس، ایگریکلچرل مشینری اور زراعت کے علاوہ دوسرے جو شعبے ہیں ہم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں سرمایہ کاری کے حوالے سے۔ یہاں پر بیٹھ کے یہاں پر گفتگو ہو رہی تھی اور یہ فیصلے ہو رہے تھے، وہاں پر ایک جنگ کا ایک سما تھا، وہاں پر اپنا جو یہ فسادی ہیں اپنے ساتھ ہتھیار لے کے آئے تھے، بندوقیں لے کے آئے تھے، ہمارے رینجرز کے جوان وہ شہید ہوئے، پولیس کا جوان شہید ہوا، اور درجنوں ہمارے جو پولیس کے سپاہی ہیں وہ زخمی ہوئے۔ اب بتائیں کہ ہر روز اگر یہ یہاں پر ایک فساد کا ایک میدان لگے گا جنگ کا، تو یہ توانائیاں پھر آپ اپنی معاشی بحالی کے لیے خرچ کریں گے یا ان فسادیوں کو روکنے کے لیے کریں گے؟ تو آج ہمیں قوم کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے اس قوم کو لے کر۔ 77 سال بعد اگر آج بھی ہم قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں، 77 سال بعد ہماری جو معیشت ہے ابھی بھی یعنی اب تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آہستہ آہستہ وہ استحکام کی طرف جا رہی ہے، لیکن جو ہچکولے آئے دن جو اس ناؤ کو دیے جاتے ہیں وہ اس کی کس کی ذمہ داری ہے؟ کوئی پوچھنے والا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر 9 مئی کے جو مجرم ہیں ان کو اگر عدالتیں کڑی سزائیں وقت پر دے دیتی تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، اور جو قانون کو ہاتھ میں لے کر جو قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں ان کو قرار واقعی سزائیں ملتی تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ یہ ہیں وہ حالات، میں سمجھتا ہوں جس کا نہ صرف مجھے، آپ کو، پوری قوم کو آج اس کا نہ صرف سامنا ہے، ہمیں بہت ارک ریزی کے ساتھ اس کے اوپر سوچ بچار کر کے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے آگے کس طرح بڑھنا ہے۔ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اسلام آباد پولیس کا، رینجرز کا،
पंजाब पुलिस का, सिंध की पुलिस का और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज का, जिन्होंने मिलकर इस ताज़ा तरीन हमले को इनको डिफीट किया, शिकस्त दी और इनको धकेला। कल रात पूरा इस्लामाबाद उनसे खाली कराया गया। अभी देखें कि केपी में किस तरीके से दहशत गर्दी ने वहाँ पर सर उठा रही है, किस तरीके से बलूचिस्तान में जो इंसर्जेंसी है वो सर उठा रही है, किस तरीके से कुरम एजेंसी में दर्जनों बेगुनाह लोग शहीद हो गए, दर्जनों। चाहिए तो ये था कि केपी की हुकूमत को पूरा अपना फोकस, पूरी तवज्जो वहाँ पर पारा चिनार में, कुरम में लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए करते। उन्होंने न सिर्फ उनको अपना ज़िंदगी के अंधे थपेड़ों के हवाले कर दिया, खुद बंदूकें ले गए, अपने सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हुए इस्लामाबाद पर पूरी तरह दोबारा लश्कर कशी की। ये पाकिस्तान इसलिए कायद आज़म ने बनाया था, इसलिए लाखों लोगों ने जानों के नजराने पेश किए थे, तब जाकर पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया एक नेमत के तौर पर। और आज अगर हम उस कुफराने नेमत करें तो मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा हम ना इस कौम के साथ ज़्यादती कर सकते हैं, ना और उन रूहों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। उनको तब सुकून पहुँचेगा जब सही मानों में ये पाकिस्तान हज़रत कायद आज़म का पाकिस्तान बनेगा और कुरान करीम के जो अहकामात हैं उसके मुताबिक हम ज़िंदगी बसर करें। आज गरीब आदमी को पूछें, ज़िंदगी उसके ऊपर तंग हो चुकी है, वो ना अपने बच्चों को स्कूल भेज सकता है, ना अस्पताल जा सकता है, ना अपने लिए वो रोटी कमा सकता है कि बच्चों को कमा कर वो दाल रोटी खिलाए। और यहाँ पर कतन कोई परवाह नहीं और धावा बोल दें और किस तरीके से वो गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये आज की मीटिंग ये इंतहाई अहम है। मैंने आज सिर्फ एक 1 पॉइंट एजेंडा रखा है ताकि मैं अपनी मारूज़ात के बाद मैं आपको भी पहले प्रेजेंटेशन होगी, फिर मैं आपको भी मौका दूंगा। मैं यहाँ पर जिस तरह मैंने यहाँ पे तमाम अपनी सपा का, इस्लामाबाद पुलिस का, रेंजर्स का, उनके हेड्स का, पंजाब पुलिस का, सिंध पुलिस का, उनके वहाँ की हुकूमत का और उनके सरबराहों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वहीं पर मैं इंटीरियर मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उनके इंटीरियर सेक्रेटरी का, उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने दिन रात एक किया, इसके लिए पूरी मेहनत की। इस तरीके से हमारे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं अता तारड़ साहब, उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से जो ये मनाजर दिखाए ताकि कौम को हक़ाइक़ का पता चले। मगर यहाँ पर मैं ये बात मुकम्मल नहीं होती, जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी हमें भरपूर मावनत रही। जो हमारे सिपा सलार हैं उन्होंने इस्लामाबाद के ऊपर जो लश्कर कशी थी, ये भी और माजी में भी, और इस बार ख़ास तौर पर उन्होंने पूरा तावन किया, पूरी मदद की। और अल्लाह ताला के फजल करम से ये जो सरकशी थी, ये चढ़ाई थी, अपने ही दारुल खिलाफत के ख़िलाफ़ उसने वो दम तोड़ गई कल रात को। लेकिन हर रोज़ ऐसा नहीं होगा, ना हम इसके मुतहम्मल हो सकते हैं। वी कांट अफोर्ड टू सैप आवर एनर्जीज एंड आवर रिसोर्सेज ऑन अ डेली बेसिस। तो इसलिए मैं समझता हूँ इसके लिए हमें बड़ी संजीदगी के साथ इसके ऊपर हमें गुफ्तगू करनी चाहिए। उनका मुतालबा, वो क्या कहते हैं, असल में उनको तकलीफ़ यह है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट जो होने जा रहा था पिछले 16 महीने के दौर में, वो डिफ़ॉल्ट होने से क्यों बच गया, किस तरह बच गया। भाई अकल के अंधो, जो कोलिशन गवर्नमेंट के जो थी पॉलिटिकल पार्टीज, उन्होंने अपना पॉलिटिकल कैपिटल उन्होंने झोंक दिया। महंगाई आसमानों से बातें कर रही थी, गैलपिंग इन्फ्लेशन और जो पॉलिसी रेट्स वो आसमानों पे जा रहे थे। लोगों की जो एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो रही थी, प्रोडक्शन ख़त्म हो रही थी, वी वर बिकमिंग इनकम्पेटिटिव। अल्लाह ताला ने सबब बनाया, बिलाखिर पेरिस में मेरी मुलाकात हुई IMF के MD से, ये मई या जून 2022 में, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर हमने एक तय किया और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से निकल आया। मगर उसके बदले में बेपनाह हमने अपना सियासी असासा कुर्बान कर दिया। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने
آصف زرداری صاحب نے، بلاول بھٹو صاحب نے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے، درجہ بدرجہ سب نے، لیکن سب سے زیادہ ہم نے کیا اس لیے کہ وزیر اعظم مجھے منتخب کیا تھا اور فائنانس منسٹر اسحاق ڈار صاحب تھے. ظاہر ہے کہ توپ کا نشانہ تو ہم تھے، لیکن ظاہر ہے کہ سب نے مل کر اس میں اپنا حصہ ڈالا. 8 مہینے کے اندر الحمدللہ آہستہ آہستہ ہماری جو معیشت ہے وہ مستحکم ہو رہی ہے. تمام اشاریے اسی کی طرف اشارے، حالانکہ حتیٰ کہ جو ہمارے جو بدترین ناقد ہیں وہ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ پاکستان کی معیشت مستحکم ہو رہی ہے، مگر ساتھ پھر وہ اپنا قافیہ ملاتے ہیں. یہ بھی ساتھ ہونا چاہیے، بالکل کریں گے انشاءاللہ. جب یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں جوائنٹ ایفرٹ، ریممبر دس از ریزلٹ آف جوائنٹ ایفرٹس. آئی سویئر ٹو گاڈ no one is empowered to create this mini miracle. It is a teamwork, joint efforts and untiring efforts. یہ میرا ایمان ہے. یہ کابینہ کا اشتراک، کابینہ کی محنت، آنریبل ممبرز کی سب کی، اور ان کے جو اپنا ساتھی ہیں، سیکرٹریز ہیں، درجہ بدرجہ سب کی، اور پھر ہمارے پہلی مرتبہ تاریخ میں جو ہماری جو فوج کے سپہ سالار جو ہیں وہ پوری اس طرح یکجاں دو قالب جڑے ہوئے ہیں. بالکل اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا تھا. تو اس کو ہم سب کو برباد کر دیں، تباہ کر دیں، یہ ممکن نہیں ہے. I will not let this happen under all circumstances. I want to make it very clear. دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ اتنی محنت کر کے اور ہم ان فسادیوں، ملک دشمنوں کے ہاتھوں ہم پاکستان کو تباہ کر دیں. یہ ممکن نہیں ہے، یہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. Not in our time, our watch. It will not happen inshallah. مل کر ہم پاکستان کو یہاں سے نکالیں گے.